السلام علیکم زرین کی دنیا میں ویلکم جی۔ آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سا گفٹ تحفہ جو ہے وہ لے کر آنے والی ہوں اور لائی ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ بہت ہی خوبصورت سا اللہ پاک کا نام جو ہے وہ پڑھنا ہے اور اپنی محبت میں گرفتار کر لینا ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، آپ کے اپنے پیارے کوئی بھی ہے، آپ نے جس کے لیے بھی یہ تحفہ ہے جو اللہ پاک کا خوبصورت سا نام، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور آپ کو اس کا ودن ڈیز جو ہے نا رزلٹ آپ کو نظر آئے گا، اور آپ کہیں گے کہ میں نے جو آپ کو یہ بتایا تھا اللہ کا اتنا خوبصورت پیارا سا نام یہ اس طرح کام کر گیا۔ تو اللہ کے سارے نام ہی بہت خوبصورت ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نام جو ہے اس کو ہم کس لیے پڑھ سکتے ہیں اور اس کا وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، طریقے کا پتہ ہونا چاہیے اور ٹائم ٹیبل کا پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے ٹائم ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور انشاءاللہ 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 جس کو بھی اپنی طرف مائل کرنا ہے اور اپنا بنانا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے، وہ آپ کی محبت میں اس طرح ہو جائے۔ دیکھیں نا، کسی کو ہم کوئی بری جو ہے کسی کا برا نہیں کر رہے، محبت جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، وہ چاہے آپ کی اولاد کی ہو، بہن بھائیوں کی ہو، یا اپنے ہسبینڈ وائف کی ہو۔ اگر خامد اپنی بیوی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی بہت اچھا، یہ ہمارا بہت ہی پاک اور پاکیزہ رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اگر کوئی بیوی اپنے خامد کے لیے پڑھنا چاہتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ اگر کوئی آپ کا خیال نہیں کرتا یا آپ پر دھیان نہیں دیتا تو آپ نے یہ اللہ پاک کا نام جو ہے اس طرح سے پڑھ لینا ہے کہ آپ انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح جتنی محبت آپ خود کرتے ہوں گے وہ آپ سے ضرور، آپ سے بھی بڑھ کر کریں گے۔ اولاد ہو یا ہسبینڈ وائف ہو یا پھر آپ کے بہن بھائی ہو، جس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بہت ہی اچھے کام کے لیے پڑھنا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، اور وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے اور دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ تو اس سے تو ہماری کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہم اچھے کے لیے کر رہے ہیں یا برے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم اچھے کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام فوراً ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اگر ہم کوئی بھی نیت اپنی خراب کرتے ہیں یا نیتوں کے بھید جاننے والا اللہ پاک ہے، تو پھر ہمارا وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ہماری نیک اور اچھی اور پاکیزہ سوچ اور نیت ہو تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کام رکنے والا نہیں ہے، بشرطے ہم اللہ پاک کو گواہ کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پر یقین کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ تو میرے فلاں نے کہہ دینا تھا تو یہ ہو جانا تھا، اور یہ فلاں نے کہہ دینا تھا تو ہو جانا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ سچی نیت باندھنی ہے، ہر نیت کے ساتھ، ہر بندے کی ہر اچھی سوچ کے ساتھ ساتھ ہی اچھے کام ہوتے ہیں۔ جیسی ہماری نیت ہے ویسے، جیسے ہم اللہ پاک کو اپنے ارادوں میں، سوچوں میں اور دل میں دماغ میں سوچتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے لیے ویسے ہی ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ تو بندہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اللہ کو ڈھونڈنا آسان ہے۔ انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک لے اور دیکھے کہ میرا اللہ کدھر ہے، تو یقین کریں کہ سب سے قریب آپ کے اللہ کی ذات ہے اور دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہمارے آنے والے ٹائم میں، آنے والے وقت میں یا تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، کچھ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ تو ہمارے رب کو تو ہماری پوری ہسٹری کا اور پوری لائف کا اور پورے ٹائم کا پتہ ہے۔ اللہ کی وہ واحد ذات ہے جو دلوں کے بھید جاننے والے اور ہماری ہر مشکل کو، ہر آسانی کو سب سے پہلے جاننے والی پروردگار ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس بندے نے جو ہے اس ٹائم پہ سونا ہے، اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، اس ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، یا اس ٹائم پہ قرآن پاک پڑھنا ہے، یا کہ اس ٹائم پہ کسی کا اچھا بھلا کرنا ہے یا کسی کے لیے برائی کرنی ہے۔ اللہ کی ذات سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ آپ اللہ کی ذات کے سامنے سچے اور صاف بن کر رہیں، چاہے دنیا ہمیں برا کیوں نہ کہے۔ دنیا تو جو دیکھتی ہے یا نہیں بھی دیکھتی، واہ ویلا پہلے مچا دیتی اور دیکھتی بعد میں ہے۔ دنیا کا کیا کہنا، دنیا تو کہتی رہے گی، کہنے والے کبھی بھی نہیں رکتے۔ آپ یقین اپنا سچا رکھیں اپنے رب پر، اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے نا مضبوط رشتہ بنائیں۔ جس انسان نے، میں کہتی ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ سچا رشتہ بنا لیا ہے،
उस बंदे को दोनों जहानों में कोई मसला मसाइल नहीं आएगा यकीनन। देखिए अल्लाह, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान पाक पढ़ते हैं या फिर हम कोई अच्छा नेकी का काम करते हैं, ये नहीं है कि हम पर नमाज फ़र्ज़ है और सिर्फ़ कुरान पाक का तिलावत है और हज या उम्रा करना ही फ़र्ज़ है। हम पर अपने पड़ोसियों के भी हकूक़ हैं, अपने जो हमसाए होते हैं उनके भी हकूक़ हैं, अपने रिश्तेदारों के हकूक़ होते हैं, अपने बहन भाइयों के हकूक़ होते हैं। हमें सबके हकूक़ को पूरा करना चाहिए। गला मेरा काफ़ी दिन से ख़राब है, आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करनी है। तो हमें जो है ना दूसरों के लिए दुआएं भी करते रहना चाहिए। जब भी आप जो चीज़ भी अल्लाह से मांगे वो सब के लिए मांगे जो अल्लाह के बंदे हैं। बाद में आप अल्लाह से अपने लिए मांगे तो वो आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। अगर हम अपने लिए ही सोचते रहें और अपनी ही ज़ात के बारे में सोचें और अपनी ज़ात के दायरे में ही अगर घिरे रहेंगे तो अल्लाह पाक कहता है ये तो खुद गर्ज़ सा बंदा है। खुद गर्ज़ बनकर ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबके बारे में सोचना चाहिए और मैं कहती हूँ इंसान को ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जहाँ से आप उठ कर जाएँ तो वो महफ़िल या फिर लोग वैसे कहते नहीं हैं किसी को अच्छा, लेकिन जब इनके दिल पे लहर आ जाए तो कह भी देते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है। तो उठने के बाद भी लोग तारीफ़ करें, इस तरह का अपने आप को बनाएँ और अपनी नबी की सुन्नतों पर चलें और दूसरों के साथ अच्छे इखलाक बरतें। अच्छा इखलाक जो है वो सबसे मोमन का जो है ना अच्छा इखलाक वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। अगर हम बद इखलाक होंगे तो बद इखलाक बंदा चाहे तो वो कहते हैं ना कि चाहे वो गरीब है या अमीर है, ये तो अल्लाह की ज़ात ही देने वाली है रिज़्क तो। अमीर हो या गरीब हो, जो बद इखलाक बंदा है ना वो हर किसी को बुरा लगता है और जो अच्छे इखलाक वाला होता है वो अल्लाह का बंदा होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मेरा उम्मती होगा वो इंशाल्लाह अच्छे इखलाक वाला होगा। तो हम जिस नबी के उम्मती हैं, हमारे प्यारे नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इखलाक सुबहान अल्लाह, उनके इखलाक की तो हदीसें जो हैं वो भरी पड़ी हैं। तो क्यों ना हम इतने प्यारे नबी के उम्मती हैं तो हमारा भी अच्छा इखलाक होना चाहिए। हमारे नबी पाक ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए, फिसल गई है मेरी ज़बान, उम्मत के लिए किया। तो जब कोई किसी के लिए, तो हम इतने प्यारे नबी की उम्मत हैं, तो जब कोई किसी के लिए जीता है ना तो अल्लाह पाक उसका जीना तो ऑटोमेटिकली इतना खूबसूरत कर देता है, उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। जब इंसान के अंदर ऐसी वैराइटीज़ और इतनी क्वालिटीज़ आ जाती हैं ना, इतनी खूबसूरत क्वालिटियाँ, अल्लाह पाक जो हैं वो हम इतनी प्यारी बातें करते करते ये भूल गए कि आप लोगों को वजीफ़ा भी बताना था। आप लोगों के साथ जब मैं बात करती हूँ तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। मैं कहती हूँ कि प्यारी प्यारी सी बातें आप लोगों के साथ की जाएँ और अच्छा लगता है मुझे। तो आपने जी ये खूबसूरत सा जो वजीफ़ा है वो जिसको भी अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना है या अपनी तरफ माइल करना है, एक बार प्यारा सा अल्लाह का वजीफ़ा जो है वो हमने करना है। 100 बार सोने से पहले अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर। हमारी इतनी खूबसूरत जब अल्लाह का ज़िक्र छिड़ता है तो आपको पता है कि फिर इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है और दिल की जो कहते हैं ना कि हर लगन अल्लाह के साथ लगी हो तो फिर वो बात ही क्या है। जब अल्लाह का ज़िक्र शुरू होता है तो उसमें हम ज़िक्र करते हैं तो हमारे साथ फ़रिश्तों का नज़ूल हो जाता है और फ़रिश्ते भी हमारे साथ अल्लाह के हर नाम पर और ज़िक्र पर सुबहान अल्लाह कहते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिकली ऐसी बात है कि जब अल्लाह का ज़िक्र शुरू करते हैं तो दिल को सुकून, पूरे दिन में 24 घंटों में इतना सुकून नहीं मिलता जब हम अल्लाह का ज़िक्र करने लगते हैं तो जितना हमें सुकून मिलता है। तो जी आपको वजीफ़ा भी बता देते हैं, उससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। जो भी मेरे साथ नए जुड़ते हैं ना उनको चाहिए कि अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी लाजमी से प्रेस कर लें और शेयर अपने प्यारे दोस्तों के साथ कर लें। तो आपने जो है ना लाइक लाजमी करना है वीडियो को। तो दोस्तों को शेयर करने पे ये है कि उनका भी भला हो जाएगा और वो भी आगे शेयर करें। और अल्लाह के जो नाम और ज़िक्र ज़कार की बात जब होती है तो हमें चाहिए कि इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र में ही बरकतें हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरा प्यारा बंदा जो है, अल्लाह पाक को अपनी अशरफ़ुल मखलूक़ात बहुत प्यारी और अज़ीज़ है। तो जब हम ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह पाक भी हमारे ज़िक्र को गौर से सुनते हैं कि मेरे बंदे को मेरे ऊपर इतना भरोसा है, इतना यकीन है। जी तो बाद में बातें करेंगे, पहले आपको बताते हैं खूबसूरत सा वजीफ़ा अल्लाह पाक के खूबसूरत नाम का। जी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाह के साथ पढ़ लेनी है और अपने बेड पर या अपने बिस्तर पर चला जाना है और आपने उस बिस्तर पर बैठ कर या लेट कर जैसे भी
جس کے لیے پڑھنی ہے اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لانا ہے، اور آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جی، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو۔ تو یہ دونوں نام ایک دانے پر لینے ہیں اور اس کو پھینک دینا، پھر دوسرے پر یا ودودو یا جبارو۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ 100 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے پڑھ کے یہ تسبیح دعا کرنی ہے اور آنکھوں کے سامنے چہرہ لانا ہے جس کے لیے یہ تسبیح کرنی ہے، اور کہنا ہے کہ یا میرے پروردگار، یہ میرا بہن ہے، بھائی ہے، یا ہسبینڈ ہے، یا وائف ہے، اس کو میرے مالک کی مولا ہدایت عطا فرما، اور اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دے جیسے کہ میں اسے کرتا ہوں۔ اس میں کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے کرتے ہیں یا ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے کرتا ہے، تو ہمارا یہ بڑا پیارا سا پاک قرآن پاک کو رکھ کے درمیان میں تو یہ رشتہ اللہ پاک نے بنایا ہے، تو پاک رشتہ ہے، تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، آپ کریں۔ اور محبت جو ہے جیسے آپ کرتے ہیں وہ تو اللہ کو بھی پتہ ہے، اور اللہ پاک کیوں نہ کہ دوسرے کے دل میں بھی محبت ڈال دیں گے، اور وہ آپ کا اسی طرح خیال کریں گے۔ کافی ساری بہنیں اپنی اولاد اور بہن بھائیوں سے ہٹ کر بھی یقیناً اپنے ہسبینڈوں سے بھی بڑی پریشان ہیں، تو اللہ پاک جو ہے ان کو بھی اچھا اور اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے حق اور حقوق میں اچھا کر دے، اور آپ جتنی ان سے محبت کرتی ہیں آپ کے لیے بھی وہ ویسے ہی ہوں۔ اور کچھ میری بہنیں جو ہیں، وہ خواتین جو ہیں، وہ بھی میرے بھائی بہت محبت کرتے ہیں، اور بہنیں جو ہیں میری، ان کی وائف وہ تھوڑا کم کرتی ہوں گی، یا ان کو لگتا ہوگا، ویسے تو نہیں لگتا کہ کوئی وائف جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو اچھا نہ سمجھے، کیونکہ عورت کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ مرد سے زیادہ ہی محبت کرتی ہے۔ فطرت ہی انسان کی جو ہے نا وہ سب کچھ ہے۔ تو عورت جو ہوتی ہے وہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا ہسبینڈ ہے، یا میرے بچوں کا باپ ہے، یا میرے بچوں کا باپ نہیں بھی ہے تو ہسبینڈ تو ہے نا، تو ان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے ایک دوسرے کو محبت کرنے کی، اور کسی کی اگر اولاد، آپ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی اولاد کو تو ہر ماں باپ محبت پیار کرتا ہے، لیکن کچھ اولاد ہوتی ہے جو فیل نہیں کرواتی، اور کچھ اولاد ہوتی ہے جو واقعی محبت نہیں کرتی۔ تو اگر ماں کو یا باپ کو لگتا ہے تو وہ اپنے بچے کے لیے یا بچی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو نیک بنائے اور اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا رشتہ ہے ماں باپ کا اور اولاد کا، تو ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر گرہستی میں ایسے گھس جاتے ہیں اور اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے نا اتنا ٹائم دیتے ہیں، ماں باپ کو یا والدین کو نہیں دیتے، تو ان کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ پاک سب کو توفیق فرمائے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ محبت اور سلوک سے پیش آئے۔ بہت ہی خوبصورت سی تسبیح آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، اور ڈھونڈتی ہوں پوری رات کہ میں آپ لوگوں کے جھٹپٹ سے کیسے کام ہوں اور کیسے آپ میرے ویورز جو ہیں، میری یوٹیوب فیملی جو ہے فائدہ اٹھا سکے۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے نا میرے لیے دعا کیا کریں، اور میرے بچوں کے لیے بھی کیا کریں۔ اللہ پاک جو ہے سب کے بچوں کو نیک بنائے، ماں باپ کا تابعدار بنائے اور جنتی بنائے۔ جو ماں باپ کا تابعدار نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے پھر آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ یہ بھی بڑے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق تو والدین جو ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ 90% والدین جو ہیں وہ کافی سارے حقوق ادا کر دیتے ہیں۔ کچھ 10% ہوں گے جو اپنے اولاد کا خیال نہیں کرتے۔ کچھ ہوتے ہیں ایسے زندہ دل لوگ جو اپنا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اولادوں کو کہتے ہیں پیدا کر دیا ہے، چلیں جی بس ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے، چلو اگر بیٹی ہے کوئی 12 سال کی، چلیں اسے بہائیں، بیٹا ہے تو اسے بہائیں اور چلیں پیچھا چھڑائیں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں۔ اپنی لائف کو لازمی انجوائے کریں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا کریں کہ بچے بیچارے جو ہے نا، وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، کھیل کود کے ان کے ٹائم ہوتے ہیں، تو وہ نخرے جو ہیں وہ ماں باپ جو اٹھاتا ہے وہ دوسرا بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ عام بندہ جو ہے نئے گھر میں جانے والے کوئی بھی ہو، کتنا بھی اچھا کوئی ہوگا نا، وہ ماں باپ جیسی سوسائٹی بچے کو یا بچی کو نہیں ملتی۔ جب آپ کا بچہ میچور ہو، بیٹی میچور ہو، بیٹا میچور ہو، تب جا کے کریں تاکہ وہ اتنا بوجھ اٹھا سکے، لوگوں کو مینج کر سکے، لوگوں کے مائنڈ کو برداشت کر سکے۔ برداشت کرنا کسی کو سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ اپنے مائنڈ کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے سب کی اولادوں کو سکھ دے، سکون دے، اور اچھے سسرال بھی دے، چاہے وہ بیٹیوں کے ہوں یا بیٹوں کے ہوں، اللہ سب کو سکھ دے۔ اللہ پاک سب کے لیے اچھا کرے، اس کے بعد ہمارے لیے کرے۔ میرے ویورز خاص طور جو دیکھنے والے، مجھے سننے والے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بہت اچھا کرے، اور میں آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سکھ سکون دے اور اپنے بچوں میں خوش رہیں، بہن بھائیوں میں خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لائک بھی لازمی کریں، بیل کے بٹن کو پریس بھی لازمی کریں، تاکہ آپ کے پاس میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آئے۔ جی تو پھر ٹھیک ہے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ٹھنڈ سے بچیں اور نماز کی
پابندی کریں. جتنا ٹھنڈا پانی ہے اتنا ہی بڑا ثواب ہے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے تاکہ ہمارے لیے اس جہان کی بھی خوشیاں مل جائیں ہمیں اور اگلے جہان کی بھی خوشیاں مل جائیں. تو دوسروں کے لیے اچھا سوچا کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے خود سے ہی اچھا سوچ لیں گے. تو ڈھیر سارا خیال رکھیں. اوکے جی، ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ڈھیروں ڈھیر دعاؤں کے ساتھ. جزاک اللہ.